This area looks calm and peaceful, but in یہ effect علاقہ پرسکون اور پرامن نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے میدان کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آگے مال بردار بحری جہاز لنگر ڈالے ہوئے آبنائے ہرمز کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس اہم آبی گزرگاہ سے عام طور پر دنیا کے 20% تیل اور قدرتی مائع گیس کی ترسیل ہوتی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ جنگ سے پہلے یہاں سے روزانہ تقریباً 130 جہاز گزرتے تھے، لیکن اب صرف 5 یا 6 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آبی گزرگاہ اب تہران کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، شاید ان کے پاس موجود سب سے طاقتور ہتھیار۔ جہازوں کو یہاں پھنسا کر ایران تیل کی عالمی سپلائی میں کمی کر رہا ہے۔ اس سے قلت پیدا ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، صارفین میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور عالمی برادری پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی قریب جا سکتے ہیں۔ یہاں عمان میں حکام کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش میں خطرات بھی ہیں۔ اس آبی گزرگاہ پر موجود جہازوں پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ پانی میں مائن سے بھی خطرات ہیں، اور کھلے سمندر کے اس غیر محفوظ علاقے کو دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کا تصور کرنا کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ ہم پچھلے چند گھنٹوں سے یہاں ساحل کے قریب سفر کر رہے ہیں، اور عام طور پر سال کے اس وقت آپ کو ڈالفنس دیکھنے کے لیے سیاحوں سے بھری کشتیاں نظر آتی ہیں۔ وہ یہاں کی ایک مقبول سیاحتی کشش ہے۔ خیر، آج ہم نے بہت سی ڈالفنس تو دیکھیں، لیکن سیاح نہیں تھے۔ اس کا ڈرامائی اثر نہ صرف یہاں عمان کی معیشت پر بلکہ پورے خلیج، وسیع تر خطے اور دنیا پر پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ بہت زیادہ معاشی تکلیف دے رہی ہے، اور ایران کو امید ہے کہ وہ اس تکلیف کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی سمجھوتے کی طرف دھکیلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ pain, and Iran is hoping it can use that pain to push Donald Trump towards a settlement.